پیدا کرنا چاہتا ہے. اچھا یہ کس نے میرے اوپر مادیت کی محبت کو یوں پھینک دیا ہے اور مادیت کی محبت کا مجھے اسیر بنا دیا ہے؟ مال کی محبت، دولت کی محبت، گاڑی کی محبت، کوٹھی کی محبت، کہ میں نے مال، گاڑی، کوٹھی، کپڑا، مکان کی محبت کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز جو کھوئی ہے وہ کیا کھوئی ہے؟ وہ رشتہ داریاں کھو دی. انسان نے انسان کو کھو دیا ہے. یہ کون سا نیکی کا تصور ہے؟ اسلام جو تہذیب کھڑی کرنا چاہتا ہے وہ ایمانیات کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، ایمانیات کے بعد سب سے بڑا جس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حسن معاشرت ہے، وہ حقوق العباد ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. وہ انفرادی دائرے کے اندر بھی کرنا ہے آپ نے، اور یہ اس وقت تک حسن سلوک اور حسن معاشرت نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو قانون سازی کے طور پر اور تہذیب اور کلچر کے طور پر باقاعدہ کیا نہیں کرتے، اوپر سے کلچر کے طور پہ نافذ نہیں کرتے. یہ میرے رویے کس نے بدلے ہیں؟ یہ نظام تعلیم نے بدلے ہیں. یہ میرے رویے کس نے بدلے ہیں؟ کلچر نے بدلے ہیں. یہ میرے رویے کس نے بدلے ہیں؟ میڈیائی پوری کی پوری یلغار نے بدلے ہیں، فلموں کی دنیا نے بدلے ہیں. مجھے روزانہ کی بنیاد پہ بتایا جاتا ہے ڈالرز لیا تو بات بنی. اورینٹ تم ہی تو ہو، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں دکھائی کیا جاتی ہے سنگل فیملی. نہ اس میں ساس دکھائی جا رہی ہے، نہ اس میں سسر دکھایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی سازش؟ یہ بہت بڑی چال ہے. ایک بچہ دکھایا جا رہا ہے یا ہارڈلی دوسرا بچہ دکھایا جا رہا ہے. یہ کون ہے جو غیر ارادی طور پر مجھے انسانوں سے بیزار ہونا سکھا رہا ہے؟ یہ کون ہے جو مجھے صرف مال و دولت کے ساتھ، کوٹھی، کپڑے، مکان کے ساتھ، بنگلے کے ساتھ؟ یہ چیزیں ممنوع نہیں ہیں، یہ ممنوع نہیں ہیں. اسلام ان کو کمانے کی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے. دعائیں سکھائی ہیں اس نے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی معیشت کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ تم کیسے فصل بو تو زیادہ اچھی نکل سکتی. یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معاشی اصول ہوں گے تو پھر معاشرت بھی کیا ہوگی؟ صحت مند ہوگی. اگر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معیشت کمانے کے منصفانہ مواقع سب کو فراہم نہیں ہوں گے، یعنی ایک کزن کا پتر جو ہے وہ اور جگہ مر کھپ رہا ہے اور دوسرا کزن کا پتر کسی اور جگہ عیش اور اللہ تللے کر رہا ہے، مجھے بتائیے ان دو خاندانوں کے درمیان کبھی اور ان دو گھروں کے درمیان کبھی کو سکون ہوگا؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ اللہ اس کے رہنے والوں کو امن اور محبت عطا فرما، امن اور محبت عطا فرما، اور اس کے نتیجے کے اندر کیا عطا فرما؟ ان کی مضبوط معیشت عطا فرما. تو اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ آپ جو ہے اور وہ خرچ کرنے والا ہو اسی کی محبت میں اپنے قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر. اور انسان کی یہی حیثیتیں ہیں چار، پانچویں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یا تو میں کسی کا قرابت دار ہوں، یا میں کیا ہوں؟ یتیم ہوں گا، میرا ماں باپ نہیں ہے، وہ باپ نہیں ہوں گے، اور یا میں کیا ہوں گا؟ مسکین ہوں گا، لاچارگی، بے بسی، بے کسی مالی اعتبار سے ہوگی، یا کیا ہوگا؟ میں مسافر ہوں. اس کے علاوہ چوتھا تعارف ہے، پانچواں تعارف نہیں ہے انسان کا. تو کہا ان پہ خرچ کرو، حسن معاشرت نیکی ہے. آگے نیکی کا دوسرا تعارف کرو، کہا والسائلین وفی الرقاب، اور کیا کرو؟ سوال کرنے والے جو آپ کے پاس آ جائیں کبھی مجبوری میں، سفید پوش ہوں، یا وفی الرقاب، اور جو مقروض ہوں. غلام پہلے تھا لیکن اب کہا جو مقروض ہوں ان کا قرض اتارنے کے معاملے میں مدد کرو تم. کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور کیا کرو؟ اب ذرا غور کیجئے، آپ کی تہذیب تو ماشاءاللہ زبردست ہے. یہاں کہا گیا ہے یتیموں پر خرچ کرنا. آپ کا تو پورے کا پورا سینٹ اور پارلیمنٹ اور تہذیب بھری پڑی ہے کمزوروں کے مال پہ ہاتھ صاف کرنے پہ. بھری نہیں پڑی؟